السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ پولیو وائرس پاکستان میں بڑھتی ہوئی بیماریوں میں سے ایک جان لیوا اور اذیت ناک بیماری ہے۔ پولیو کی بیماری تقریباً تمام دنیا سے ختم ہو چکی ہے، لیکن اب بھی 3 ممالک ایسے ہیں جو بڑے پیمانے پر اس کا شکار ہیں۔ ان میں پاکستان اور افغانستان سب سے زیادہ متاثر ہے، جبکہ عراق میں دن رات اس کی روک تھام کی کوشش جاری ہے۔ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو انسانی دماغ کو بری طرح متاثر کرتا ہے اور نیورونز کے نظام کو تباہ کر دیتی ہے۔ نیورونز ہمارے جسم کا وہ اہم حصہ ہے جو پورے جسم میں تاروں کے نیٹ ورک کی مانند پھیلا ہوا ہے اور تمام سینسز اس سے منسلک ہیں۔ پولیو وائرس کی وجہ سے یہ نیٹ ورک کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسانی حواس اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پولیو ویکسینیشن کے بعد بھی پولیو کی بیماری ہو سکتی ہے؟ تو پولیو کی ویکسینیشن کے بعد پولیو کی بیماری کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ ویکسین پولیو وائرس کے ہی مردہ جراثیم سے بنائی جاتی ہے۔ یہ وائرس ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے یا استعمال شدہ اشیاء کا دوبارہ استعمال میں لانے سے ہوتا ہے، بشرط یہ کہ وہ استعمال شدہ چیز کسی پولیو کے مریض نے استعمال کی ہو۔ اگر ہم پولیو کے بڑھتے کیسز پر نظر ڈالیں تو جدید تحقیق کے مطابق 2018 میں صرف 12 کیسز سامنے آئے، لیکن احتیاط نہ کرنے کے باعث 2019 میں ان کیسز کی تعداد 146 تک پہنچ گئی، لیکن 2020 کی اب تک کی رپورٹ کے مطابق 20 جولائی تک ان کیسز کی تعداد صرف 60 ہے۔ اس ضمن میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے بل گیٹس کے ساتھ ایک مکالمے میں یہ بتایا کہ پاکستان سے پولیو کو ختم کرنے کی خاطر آرمی بھی عوام کی خدمت میں پیش ہے۔ چونکہ بل گیٹس نے تمام دنیا سے پولیو جیسی وبا کا خاتمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، تاہم پاکستان آرمی بھی اس ضمن میں پیچھے نہیں۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ پولیو ایک خطرناک اور زندگی بھر کے لیے معذور کر دینے والی بیماری ہے، لیکن اس کا علاج یعنی اس کی ویکسین موجود ہونے سے اس کی روک تھام بہت حد تک ممکن ہے، اور اگر 100 لوگوں کو یہ بیماری ہو بھی جائے تو اس میں 99% لوگ یقینی طور پر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ پولیو کی ویکسینیشن کا یہ عمل 1974 سے ایک محدود مدت تک اور ایک مخصوص لوگوں کے لیے تھا، لیکن اس کا باقاعدہ کیمپین ہر شہری کے لیے 1994 سے شروع ہوئی۔ اس ویکسینیشن کا اثر 2 ماہ سے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے کے بعد یہ ویکسین ہر کسی کے لیے اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک سروے کے مطابق WHO نے اس مہم کا آغاز 1970 میں کیا اور 1980 تک صرف 2% بچوں کو ویکسینیٹ کیا گیا۔ اس کیمپین میں WHO کے ادارے یونیسیف، CDC، روٹیٹری انٹرنیشنل، میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن یکساں طور پر پولیو کے خاتمے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ان کی کوششوں میں ڈور ٹو ڈور ویکسینیشن کیمپین شامل ہیں۔ اگر بات کی جائے بڑھتی وجوہات کی تو خیبر پختونخوا کے کچھ علاقہ جات ایسے ہیں جہاں لوگوں میں شعور کی کمی اور آگاہی کا فقدان ہے، جس کے باعث والدین اپنے بچوں کی بروقت ویکسینیشن نہیں کرواتے اور بعد از وقت یہی بچے پولیو کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ 2015 کی رپورٹ کے مطابق خیبر پختونخوا کی حکومت نے ویکسینیشن کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے اور 1200 والدین اور سربراہان حضرات کے خلاف گرفتاریاں دائر کیں، چونکہ انہوں نے ویکسینیشن سے انکار کیا تھا۔ چونکہ ہم سب پاکستانی ہیں تو اپنی جانوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارا بہت اہم فریضہ ہے جو رب تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہے۔ خدا را ان کے حقیقی نزاکتوں کو سمجھیں، اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں، علاقے میں ویکسینیشن کے عمل کو یقینی بنا کر اس پر عمل کریں، بغیر تصدیق کے اپنے بچوں کو کسی کے حوالے نہ کریں۔ میری والدین سے التجا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھائیں۔ حکومتی سطح پر اٹھائے گئے اس قدم میں ہمارا ساتھ دیں۔
ڈاکٹر حضرات کے علاوہ غیروں سے علاج معالجے نہ کروائیں، یہ آپ کے یا آپ کے بچوں کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہمیں معذوروں کی مدد کرنے والا بنائے اور معذور ہونے سے بچائے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر رحم کریں اور ان کی مدد کریں۔ خدا حافظ۔